قرآن دو جگہ یہ کہتا ہے، انہو دو صورتوں میں، انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے قرآن، اللہ کا قول ہے، رسول کریم کا قول ہے۔ قرآن نے دو جگہ کہا، اور کہیں نہیں کہا کہ اللہ کا قول ہے۔ کلام اللہ کا کلام ہے، رسول کا کلام نہیں ہے۔ رسول کریم کا قول ہے، یہ رسول کریم کون ہے؟ دو جگہ آیا، قول ان کا ہے، کلام اللہ کا ہے۔ بہت بھٹکے ہیں لوگ اس کنفیوژن کے اوپر۔ دو جگہ آیا، ایک جگہ سورہ الحاقہ، سورہ الحاقہ میں تو لوگوں نے تشریح کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، ان کی زبان سے نکل رہا ہے، اس لیے رسول کا قول ہو گیا ہے۔ یہ تشریح کی گئی، رسول کی زبان سے تو وہ بھی نکل رہا ہے جسے آپ سنتیں یا حدیث کہتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہوا، اور آپ کے یہاں ایک چیز گڑ لی گئی۔ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، ایک تو قرآن نازل ہوا ہے، اور کچھ اور بھی نازل ہوا ہے، اسی کے مثل ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے جیسا، اس کے برابر اللہ کے کلام کے۔ بہرحال اس رسول کا قول ہے قرآن بھی، رسول کی زبان سے نکلا ہے، رسول کا قول نہیں ہے۔ میرا قول وہ ہوتا ہے جو میں اپنے دل سے کہتا ہوں، کسی اور کی کہی ہوئی بات میرا قول نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا کہ ذرا ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے جا کے کہہ دیا وہ میرا قول ہے، وہ میرا قول نہیں ہے۔ میری زبان سے چاہے نکلا ہو، وہ دوسرے کا قول تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ قول کس کا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا قول ہے۔ تو اب ایک جگہ تو اس کی تشریح ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکثریت نے یہی کی۔ اور دوسری جگہ پھر سورہ تکویر میں یہی ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، ایک ایسے رسول کا جو بڑا کریم ہے، اس کا قول ہے۔ مطاع ثم امین، ایسا رسول ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ یہ تو وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہر رسول جتنے آئے کہ حکم دیا اللہ نے کہ ان کی اطاعت کرو، کہا نہیں، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ان کے تو بہت باغی بھی تھے۔ مطاع ثم امین ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ عرش کا جو مالک ہے اس کے نزدیک بڑی قوت والا ہے وہ رسول جس کا قول ہے یہ۔ تو اب لوگوں نے کہا حضرت جبریل ہے، تو حضرت جبریل کا قول ہے، حضرت جبریل کا قول بھی نہیں ہے۔ ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں، کہیں کوئی قوت کا ان کی تذکرہ ہے کسی جگہ؟ وہی لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو جہاں اللہ نے کسی معاملے میں کہا وہاں کچھ، لیکن ان کا سب سارے فرشتے ان کا حکم مانتے ہوں، وہ ایک ایسے سردار ہوں، یہ تو بالکل ایک الگ کوئی کہانی ہو جائے گی۔ ان کا اسٹیٹس اپنی جگہ کے بہت اونچا اسٹیٹس ہے فرشتوں میں، لیکن سارے فرشتوں کے سردار ہوں، سب فرشتوں کو وہ حکم پلیس کرتے ہو اور سب ان کے حکم ماننے پہ مجبور ہو، تو یہ تو الگ ایک پوری کوئی سٹوری کہانی ہے، کہا اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور وہ عرش والے کے پاس بڑا قوت والا ہے، ذی قوت، اس کے بہت پاورز ہیں۔ حضرت جبریل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آگے گئے، یہ تو پیچھے رہ گئے۔ جس مقام تک انہیں لے جایا گیا وہاں تک حضرت جبریل نہیں جا سکے۔ تو اس معاملے میں ان کے اللہ کے نزدیک ہونے کے معاملے میں تو ان سے پیچھے ہیں۔ اور پھر قوت اور پاور اب کہہ لیا ہم نے تو پھر مان لے کہ صاحب قرآن کہہ رہا ہے، کہاں ہے کہ جبریل ہے؟ یہ پوری ایک سیکوینس ہے، بہت تفصیل اس کی آ چکی ہے ثبوتوں کے ساتھ میں، جہاں روح کا ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی کوئی لینگویج زبان نہیں ہوتی۔ آپ کے یہاں چلا اللہ کی زبان عربی ہے۔ ابھی جتنے مریں گے قبروں کے اندر، وہاں پر اٹھا کر پوچھا جائے گا، سب سے عربی میں پوچھا جائے گا۔ اب جرمن تھا، وہ بھی فٹ فٹ عربی بولے گا، اس وقت جواب دے دے گا کھٹ سے، یا نہیں دے پائے گا۔ سب کو عربی آتی ہوگی اس لیے کہ جنت کی زبان عربی ہے اور اللہ کی زبان بھی عربی ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا اللہ کی زبان عربی ہے۔ یہ تو سب، یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں، یہ اللہ کا کلام اللہ مختلف زبانوں میں نازل ہوا دنیا کی، وہ سب انسانوں کی زبانیں، عربی بھی انسانوں کی زبان ہے۔ کہا ان زبانوں میں اس لیے نازل کیا کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نراکار ہے، اس کا کلام بھی نراکار ہے۔ کوئی لینگویج نہیں دے سکتے، آپ سمجھو گے نہیں، کوئی نام نہیں ہے اس
تمہاری زبان کی باڈی جب دی جاتی ہے تو تمہاری سمجھ میں آتی ہے، جب تک باڈی نہیں دی جاتی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. زبان کی باڈی، زبان کا جسم دیا جاتا ہے. تم روح کو نہیں دیکھتے، روح کو جب جسم ملتا ہے اس جسم کو دیکھ لیتے ہو. اس جسم سے الگ ہو جائے روح تو تم نہیں دیکھ سکتے، نفس اس جسم سے الگ ہو جائے تم نہیں دیکھ سکتے، اسے باڈی ملتی ہے تو تم دیکھ لیتے ہو. تو یہ باڈی ملتی ہے جب اس اللہ کے کلام کو، ایک جسم ملتا ہے، یہ زبانیں ہیں الگ الگ، تو تمہاری سمجھ میں آتا ہے، ورنہ نہیں آئے گا سمجھ میں. اللہ کی بات، پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی چلا یہاں، جو کچھ بھی پھیلا، وہ ایک نیکسٹ جس کو اللہ نے براہ راست پیدا کیا، کوئی نہیں تھا، اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا. یہ تھا پہلا بیج پوری کائنات کا، روح اول، یہ تخلیق اول. وہاں سے سبب کا سلسلہ شروع ہوا، سب وہاں سے پھیلا، سب کچھ وہاں سے ایکسپینڈ ہوا. یہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے سارے دنیا کے کام بھی ایسی انجام پاتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آرڈر، امپلیمنٹیشن جتنا ہوتا ہے وہ اس چینل سے ہوتا ہے. اس چینل سے حضرت جبریل کے پاس وہی آتی ہے. قول وہاں، اللہ کا کلام قول اس اسٹیج پر بنتا ہے. انہوں نے اس کو لینگویج باڈی کے ساتھ میں حضرت جبریل کے سپرد کر دیا. حضرت جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے. اور ثبوت اور تفصیلات قرآن میں دوسرے اور مقامات کے اوپر ہیں جہاں آپ غور کریں تو. لیکن ابھی تو یہی دیکھ لیجیے نا کنفیوژن، کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کہیں حضرت جبریل کو کہہ رہے ہیں. تو یہ نہ حضرت جبریل کا قول ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یہ قول تو اس اسٹیج کے اوپر بنتا ہے، کلام اس اسٹیج پہ قول کر کے حضرت جبریل کے سپرد کر دیا جاتا ہے، حضرت جبریل ڈیلیور کر دیتے ہیں.